ہر کام، ہر منصب، ہر تعلق، ہر ریلیشن جو ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ کے اور ان کے تعلق کے کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں کہ آپ نے کس ڈسپلن میں، کس ڈیکورم کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ارکان اسلام کی ادائیگی کے بھی اسی طرح کچھ آداب ہیں۔ نماز کے آداب ہیں، باوضو ہونا ضروری ہے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پاک جگہ ہونی چاہیے، با پردہ لباس ہونا چاہیے۔ اسی طرح روزے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے کیا مراد ہے؟ پروٹیکٹیو شیلڈ، حفاظت کرنے والی چیز۔ کس چیز کے لیے ڈھال ہے روزہ؟ روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزے سے ہو تو نہ تو وہ فحش کلامی کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ اب دیکھیں ان دونوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فحش کلامی کوئی بھی ایسی بات جس میں بے حیائی کا عنصر ہو، اور جہالت کی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی لڑائی جھگڑے کی باتیں، نیگیٹو باتیں، لوگوں میں جو ہے ڈپریشن، سیڈنس اور منفی رجحانات پیدا کرنے کی باتیں، بری باتیں، برائی پھیلانے والی باتیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ روزے میں ہوں تو نہ تو کوئی فحش کلامی کریں اور نہ ہی کوئی جہالت کی بات کریں، اور اگر کوئی گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو ہمارے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ روزے میں ہیں تو کوئی گالی بھی دے تو اس کو گالی نہیں دیں۔ دیکھیں عام حالات میں تو کوئی ہم سے جب برا کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر جو ہے ضروری ہو تو ہم اس کو معاف کر دیں، یعنی جہاں آپ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ معافی میں بہتری ہے تو آپ اس کو معاف کرنا بہتر ہے۔ لیکن جہاں بدلہ لینے کی سے بہتری آئے وہاں اسلام بدلہ لینے کی پوری اجازت دیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو آپ نے اس کو جواب میں گالی نہیں دینی، بلکہ اس کو بتانا ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ اسی طرح کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو جواب میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ یہ روزے کے آداب ہیں، روزے کا ڈیکورم ہے۔ تو جب تک ہم ان کو نہیں پورا کرتے تو روزہ کیا جو ہے مکمل ثواب، مکمل اس کا جو عمل ہے، اس کی جو قبولیت ہے اس میں وہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی کو خلفائے راشدین نے مختلف الفاظ میں دہرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، زبان اور دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اب آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ ہم روزے میں اپنی آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، اپنے موبائل پر، ٹی وی پر، کسی بھی میڈیا پر ہم جو ہے بری چیزیں دیکھنے سے بچیں۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ وہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کوئی بری بات نہ کریں۔ اور دل کا روزہ کیا ہے کہ اپنے دل میں بری نیت، برے ارادے روزے میں ہم ان سے پرہیز کریں، تب وہ مقصد حاصل ہوگا کہ روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقی روزہ دار وہ ہے جو اپنے زبان کو قابو میں رکھے اور برے اعمال سے بچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر برے کام سے بچنے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص روزے میں بھی برے اعمال اور جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کو بھوک پیاس برداشت کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ تو روزے کے ان آداب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس کی حقیقی روح کو پائیں اور ان دنوں میں اپنے اندر وہ خاص کردار پیدا کریں، وہ برداشت، وہ رواداری کہ جس سے ہمیں بعد میں بھی فائدہ ہو۔